السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ندیم چاچا کا خط آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اردو آسانی سے پڑھ سکیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ اس رسالے میں شان نے ندیم چاچا سے کیا سوال پوچھا ہے۔ ندیم چاچا، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کل میں دکان سے کچھ سامان لینے گیا۔ وہاں ایک بچی بار بار میرے سامان کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت زور سے ڈانٹ دیا۔ گھر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کھیلنا چاہتی ہو، پتہ نہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ میں اپنے غصے پہ کیسے قابو پاؤں۔ اگر میں ایسا ہی کرتا رہا تو کوئی بھی میرا دوست نہیں بنے گا۔ شان، جماعت پنجم، چکوال۔ بچوں، کیا آپ کو بھی کبھی ایسے غصہ آتا ہے اور بعد میں برا لگتا ہے؟ آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آئیے اب ہم ندیم چاچا کا جواب پڑھتے ہیں۔ پیارے بیٹے شان، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو اپنی غلطیوں اور ان کے برے نتائج کا احساس ہے۔ اکثر ہمیں غصہ تب آتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، ہم غلط ہوتا دیکھیں یا ہماری صبر کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، غصہ ہونا ہمیشہ بری بات نہیں ہوتی۔ غصہ کبھی کبھی آپ کو اپنے اور دوسروں کے ساتھ کچھ غلط ہونے سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی غصے میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ شان بیٹا، اگر اب آپ کو غصہ آنے لگے تو اس کو قابو میں رکھنے کا ایک حل ہے۔ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ غصہ دلانے والی چیز، انسان یا حالت سے آپ کا دھیان ہٹ جائے۔ تو بچوں، آپ غصہ دلانے والی چیز، انسان یا حالت سے اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ گھر پر ہوں تو گھر کا ایک کونا چن لیں۔ وہاں اپنی پسند کا کوئی کھلونا، تکیا، رسالہ یا کاپی پینسل رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو غصہ آنے لگے یا غصہ آ جائے تو آپ اس کونے میں کچھ وقت گزاریں۔ یہاں اپنی کسی پسندیدہ سرگرمی کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک اور حل بھی ہے۔ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے تو پرسکون ہونے کے لیے میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، گہری سانس لیتا ہوں یا نہا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی میں کوئی آسان ورزش کر لیتا ہوں، تصویر بنا کر رنگ بھر لیتا ہوں یا اپنی پسندیدہ نظم پڑھ لیتا ہوں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے میری پسندیدہ نظم کون سی ہے؟ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو سوچیں کہ آپ کو کیا برا لگا تھا اور اس کے لیے کس سے بات کرنے سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ زیادہ تر مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل بات چیت سے نکل ہی آتا ہے۔ شان، مجھے امید ہے کہ آپ نے غصے پر قابو پانے کی کچھ ترکیبیں سیکھ لی ہوں گی۔ اب آپ ان کی مشق کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی بتائیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اس ملک کا فخر اور مستقبل ہیں۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو، آپ کا ندیم چاچا۔ ارے واہ، ندیم چاچا نے تو غصے پر قابو پانے کے لیے بہت ہی آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ آپ اس میں سے اپنی پسندیدہ ترکیب پر عمل کیجیے گا اور گھر والوں اور دوستوں کو بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ بچوں۔